میرا سوال یہ ہے کہ کلمہ حق یعنی کہ تبلیغ سے خاموش رہنا اور خدا تعالیٰ نے جو صاف اور روشن علم ہمیں دیا ہے اس کو خلق اللہ تک نہ پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے. کیا اس کی سزا کی کیا کوئی حد مقرر ہے؟ اس کی سزا یہی ہے کہ قوم اسی طرح بدحالی میں نسلوں کے بعد نسلیں ضائع کرتی چلی جاتی ہے. جی ایک کبھی سزا ہے، ایسی کوئی سزا نہیں ہے کہ عذاب ملے گا. جی میں نے کہیں نہیں پڑھی. اور اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ قوم کی ذلت کی حالت تبدیلی نہ ہو، ہمیشہ ہی دوسروں کے رحم و کرم پہ رہے، یہاں تک کہ اپنی اولادیں ضائع ہو جائیں، پیغام ہاتھ سے نکل جائے. اب عیسائیت کا جو غلبہ ہوا ہے جی وہ 300 سال کے بعد اس میں پیغام کی صداقت ہاتھ سے جاتی رہی تھی. جی تو بعض دفعہ لمبی مغلوبیت کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے، اور خواہ وہ پیغام حق پہنچاتے بھی رہے تب بھی مغلوبیت کا اثر لمبا ہونے کے نتیجے میں یہ بد اثر پہنچا ہے. تو اس لیے یہ بہت ہی اہم ہے اپنے پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے، توحید کی حفاظت کے لیے، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے، اور حالات کو ایسے جلد بدلنے کے لیے کہ آپ کو خدا تعالیٰ تربیت کا غلبہ عطا کرے. جی حکومت کا غلبہ نہیں، تربیت کا غلبہ، تاکہ قوم آپ کے زیر نگین معنوں میں ہو کہ آپ ان پہ جو کام کرنا چاہیں کریں اور ان کی اصلاح کی توفیق ملے. ٹھیک ہے، ٹھیک. یہ چیزیں نہ ہوں یہ سزا نہیں ہے، درست ہے، بہت بڑی سزا، بہت بڑی سزا. جی ٹھیک ہے. شکریہ. بعض لوگوں نے ہمیں لکھا ہے کہ ہمارے ہاں تو ارتداد ہو چلا تھا، اللہ نے یہ جو تحریک چلی ہے تو عین وقت پہ ہمیں آگ کے کنارے سے کھینچ لائی، ورنہ دوسروں کو تبلیغ کیا کرنی، ہماری اپنی نسلیں ضائع ہو رہی تھیں، ڈری ہوئی، بیٹھی ہوئی، دبی ہوئی، اور سرک نہیں تھی دوسروں کی طرف. اب وہ لگتا ہے شیروں کی طرح جاگ اٹھے ہیں، ان کو احساس ہوا کہ ہم کون ہیں. تو یہ ہے بہت بڑی سزا کہ نسلیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں جو لوگ تبلیغ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ کی جرمنی میں نہیں دیکھا آپ نے کیا فرق پڑا فوج کو؟ ان کو کسی صورت میں بھی تربیت سے آپ سنبھال نہیں سکتے تھے. تبلیغ میں ڈالا تو دناتے ہوئے اب نکل رہے ہیں، ان کے بچے بھی سب خدا کے بولتے شیر بن گئے ہیں. ظہور مہدی آخر زمان ہے.